کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہیٹ اسٹروک کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ سن اسٹروک کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ لو لگنا کیا ہوتا ہے؟ اگر نہیں معلوم اور اگر معلوم ہے تو بھی اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گرمی کا موسم خاص طور پر ان لوگوں کے لیے بہت مشکل ثابت ہوتا ہے کہ جو باہر کام کرتے ہیں۔ اس دوران ملک کئی حصوں میں شدید گرمی کا ریکارڈ بھی توڑ دیتی ہے۔ درجہ حرارت بہت زیادہ ہو جاتا ہے، تیز ہوائیں، دھوپ لوگوں کے لیے گھروں سے باہر نکلنا دشوار ہو جاتا ہے۔ ایسے حالات میں باہر نکل کر کام کرنے والے افراد کو بہت ہیٹ اسٹروک کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ انسان گرمیوں کے موسم میں اپنی صحت کا خاص خیال رکھے اور لو سے بچنے کے احتیاط کرنی چاہیے۔ آئیے جانتے ہیں کہ ہیٹ اسٹروک یعنی کہ لو لگنا کیا ہے۔ ہیٹ اسٹروک یعنی کہ سن اسٹروک کو عام زبان میں لو لگنا کہا جاتا ہے۔ گرمیوں میں لو لگنا ایک عام مسئلہ ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان جب زیادہ دیر تک تیز دھوپ میں زیادہ دیر تک کام کرتا ہے اور اس کا جسم اپنی حرارت کو قابو میں نہیں رکھ پاتا۔ ایسی حالت میں جسم درجہ حرارت بہت زیادہ تیزی سے بڑھ جاتا ہے، پسینہ آنا بند ہو جاتا ہے اور جسم کی حرارت جو باہر نہیں نکل پاتی۔ اس سے جسم میں پانی کا اور نمک کی شدید کمی ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں لوگ بے ہوش بھی ہو سکتے ہیں۔ ہیٹ اسٹروک میں جسم کا درجہ حرارت جو ہے بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور دماغی نظام یعنی سینٹرل نروس سسٹم میں بھی خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اگر بر وقت علاج نہ کیا جائے تو یہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ لو لگنے کی جو علامت ہے وہ اس طرح ہے۔ بچے اور بڑوں دونوں میں درجہ حرارت جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے۔ بچے اور بڑوں میں متلی، خے، تیز بخار، دست، لوز موشن آنا، جلد کا خشک یا گرم ہو جانا، چہرے یا جسم پر سرخی اور بھولنے یا الجھن کی کیفیت پیدا ہو جانا، سر درد یا چکر آنا، پٹھوں میں کھچاؤ پیدا ہونا یا درد ہونا، بے ہوش ہو جانا، دل کی دھڑکن تیز ہو جانا۔ لو لگنے کی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ہیٹ اسٹروک کی اہم وجوہات یہ اور ہو سکتی ہیں کہ زیادہ دیر تک شدید گرمی میں کام کرنا، دھوپ اور گرم ہواؤں میں جسمانی مشقت کرنا، پانی کم پینا یا ڈی ہائیڈریٹ ہونا، کیفین یا الکوہل کا زیادہ استعمال کرنا، سخت گرم کپڑے یا ٹائٹ کپڑے پہننا جو جسم کو سانس لینے میں بھی دشواری پیدا کرتا ہے۔ لو سے بچنے کے جو طریقے ہیں اس پر آج ہم نظر ڈالتے ہیں کہ ہیٹ اسٹروک سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان خود کو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت تیز دھوپ سے محفوظ رکھے۔ لو سے بچنے کے لیے کچھ طریقے ہم بتا رہے ہیں، اس پر آپ نظر کریں۔ جتنا ممکن ہو دھوپ سے بچیں اور باہر جاتے وقت چشمے کا استعمال کریں۔ زیادہ سے زیادہ پانی، شربت، جوس وغیرہ جیسی چیزیں جو ہیں وہ استعمال کریں۔ ہلکے رنگوں اور ڈھیلے کپڑے پہنیں تاکہ گرمی سے بچا جا سکے۔ شراب اور کیفین، چائے، کافی وغیرہ کا استعمال سے پرہیز کریں۔ جسم کو وقتاً پانی کی ضرورت کو پورا کرتے رہیے۔ دھوپ میں نکلنے سے پہلے سن گلاسز، چشمہ اور وغیرہ لگائیں، کیپ لگائیں اور گمچھے وغیرہ کا استعمال کریں۔ ہیٹ اسٹروک سے خود کو محفوظ رکھنے کے لیے چند گھریلو تدابیر اختیار کی جا سکتی ہیں، جیسے کہ لو لگنے سے بچنے کے لیے کیا کھائیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا لو لگنے سے بچنے کے لیے کیا کھایا جائے۔ لو سے بچنے کے لیے آم کا پنا، لیموں کا پانی، ٹماٹر، تربوز، خربوزہ، کھیرا، ککڑی وغیرہ استعمال کریں کیونکہ ان میں پانی کی مقدار بہت زیادہ ہے جو آپ کو جسم کو تقویت دے گی۔ چھاچھ، پانی وغیرہ کا استعمال کریں، یہ بھی آپ کے جسم کو ٹھنڈک دے گی۔ اچانک گرمی سے ٹھنڈی جگہ
या ठंडी जगह से गर्मी जगह में जाने से परहेज करें, क्योंकि इससे जिस्म का दर्जा हरारत अचानक बदल सकता है और नुकसान पहुंच सकता है। प्याज का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मौसर है, इसलिए प्याज का इस्तेमाल ज़रूर करें। प्याज के रस में नींबू मिलाकर पीने से भी लू से बचा जा सकता है। नारियल पानी का इस्तेमाल भी बहुत मुफीद तरीन है, ये जिस्म में कुदरती तौर पर आपको तक़वियत देता है। बच्चों को वक्फे वक्फे से पानी पिलाते रहिए। लू लगने पर फौरी तौर पर हमें डॉक्टर से राब्ता कायम करना चाहिए। अगर मरीज़ होश में हो तो उसे पानी, नींबू पानी, जूस पीने के लिए दें। यूनानी जो इलाज है वो इस तरह से है। लू की वजह से जिस्म में पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसी ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो कम हो जाती हैं। उनकी कमी को दूर करने के लिए 1 गिलास पानी में 2 चम्मच सेब का सिरका मिलाकर दिन में 2 बार पिला सकते हैं। इसके अलावा बेल का शरबत भी बहुत मुफीद तरीन है। बेल का शरबत न सिर्फ निज़ाम हज़म को दुरुस्त करता है बल्कि जिस्म को भी ठंडक देता है। इसमें फ़ाइबर और विटामिन की मकदार ज़्यादा होती है। दिन में 2 से 3 बार इसका इस्तेमाल करें तो लू से बचा जा सकता है। इमली का शरबत जिस्म को ठंडक देता है और आपकी जिस्म को ताकत देता है, जिससे आप लू से बच सकते हैं। इसके अलावा संदल का शरबत भी आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद तरीन है, जो आपको जिस्म को ठंडक देता है और लू से बचाता है। इसके अलावा शरबत खस, ये भी आपके जिस्म को ठंडक देता है और आपको लू से बचाता है। छोटी इलायची और गुलकंद का इस्तेमाल जिस्म में ठंडक लाता है और रोज़ाना खाने के बाद इसका इस्तेमाल करें। और पानी में जो है पानी का इस्तेमाल यानी ORS का इस्तेमाल ज़रूर करें। 1 गिलास पानी में 1 चुटकी नमक और 1 चम्मच चीनी मिलाकर घरेलू ORS भी तैयार कर सकते हैं, जिससे जिस्म की तवानाई बहाल रह सकती है। आप हरा धनिया और पुदीने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लू से बचने के लिए। धनिया और पुदीने को पीसकर इसका रस निकाल लें और इसमें थोड़ा सा नींबू और काला नमक शामिल करें। ये कुदरती ठंडक देता है और निज़ाम हज़म को भी दुरुस्त करता है। इसके अलावा तुख्मे बारंगा का भी इस्तेमाल आपकी लू से बचा सकता है। कच्चे आम का इस्तेमाल कर सकते हैं। कच्चे आम को उबाल कर उसका गूदा निकाल कर उसमें ज़ीरा, काला नमक और चीनी मिलाकर शरबत बनाएं। ये लू के ख़िलाफ़ एक ताकतवर कुदरती ढाल है। तो दोस्तों दुआओं में याद रखिएगा।